بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موضوع چل رہا ہے غزوات کا۔ آج غزوہ خندق کے حالات پڑھیں گے۔ یہ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، ہجرت کے 5ویں سال یہ واقعہ ہوا تھا۔ حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا، کہتے ہیں لما کان یوم الاحزاب، جب غزوہ احزاب کا دن آیا، رد اللہ المشرکین بغیظہم، اللہ نے مشرکین کو رد فرمایا، لم ینالوا خیرا، مشرکین کو غزوہ احزاب والے دن خیر نہیں پہنچی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحمی اعراض المسلمین، کون مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرے گا؟ فرمایا مسلمانوں سے کون ہے جو حفاظت کرے گا؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں شعر پڑھوں گا اور ان کی حجب کروں گا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ، کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حجب کروں گا شعر کی صورت میں شعر پڑھوں گا۔ اور حضرت حسان بن ثابت بھی ساتھ کھڑے تھے، عرض کرتے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں کروں گا، میں پڑھوں گا شعر۔ میرے آقا نے فرمایا نعم، ہاں حسان تو پڑھ، اوہ جم انتا، اے حسان تو ان کی حجب کر، ہوگا کیا؟ واسا یعینوکا علیہم روح القدس، فرمایا تو حجب کر، روح القدس تیری مدد کو آئیں گے۔ تو حجب کر، مشرکین کی روح القدس تیری مدد کو آئے گا، جبریل تیری مدد کریں گے۔ کیوں؟ تو میری خاطر مشرکین کی حجب کرے گا، مسلمانوں کی خاطر۔ دوسری حدیث پاک راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، کہتے ہیں ماکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ یحفرون الخندق ثلاثا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ 3 دن خندق کھودتے رہے، غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ما ذاقوا طعاما، لیکن کھانا نہیں کھایا۔ 3 دن خندق کھودتے رہے، ما ذاقوا طعاما، چکھا ہی نہیں ہے کھانا۔ کہتے ہیں صحابہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، خندق کھودتے کھودتے انہنا قدیتا من الجبل، ایک سخت چٹان آ گئی ہے، ہم سے ہتھوڑا نیچے نہیں جا رہا، یہ آ کر شکایت کی۔ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشو علیہ الماء، فرمایا اس جگہ پہ پانی ڈالو۔ پانی صحابہ نے ڈالا۔ ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا خود تشریف لاتے ہیں، اپنے کپڑے اتارتے ہیں، فَآخَذَ الْمِعْوَالَ، 2 جہاں کے سردار اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑ لیتے ہیں، 2 جہاں کے سردار اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑ لیتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں پھر پڑھتے کیا ہیں؟ ثم قال بسم اللہ، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر بلند کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک ضرب لگائی، کہتے ہیں چٹان کا 2/3 حصہ ٹوٹ کر ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کہتے ہیں ثم ضربا، میرے آقا نے دوسری ضرب لگائی، ثم ضربا، میرے آقا نے تیسری ضرب لگائی۔ جب تیسری بار ہتھوڑا چٹان کو لگا، وہ کیسے ہو گئی؟ فصارت کسیبا، وہ چٹان ساری کی ساری ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب ہوا کیا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور اسی طرح قرآن سورہ مزمل میں نہیں آتا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، ریزہ ریزہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی میرے آقا کے ہتھوڑے کی ضرب سے۔ لیکن میرے آقا کا حالت کیا تھی؟ کیا پیٹ بھر کھانا کھایا ہوا تھا؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں آقا کے قریب ہوا، فَرَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، قد شدّا علی بطنہ حجرا، کہتے ہیں میں نے قریب ہو کر دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا تھا۔ اتنی شدت سے بھوک لگی ہے، لیکن ضرب کا اتنا اثر ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو شروع کی تھی کہ وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، ہم نے پیدا ہونے سے لے کے آج تک بھوک کی وجہ سے کبھی پیٹ پہ پتھر نہیں باندھا۔
تو لہٰذا جب بھی اسلام کے بلند ہونے کی باری آئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، لیکن اگر تم کیا ہوو گے؟ مومن ہوو گے۔ ہم دیکھو قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کما حق مومن بنے ہی نہیں، چونکہ اللہ نے فرمایا قیامت تک انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے۔ تو یہ ہے، بھوک بھی ہے، ادھر غزوہ خندق بھی ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔